ایک قطرہ خون، عجب کہانی ہے، انوکھا واقعہ ہے۔ یوں تو دنیا کے تختے پر کیا نہیں ہوتا، پر وہ سب کہیں اور نہیں ہو سکتا جو کربلا کے میدان میں صدیوں پہلے ہوا۔ زمانہ حاضر میں امریکہ اور یورپ نے مل کر اس زمین پر بم مارے، میزائل برسائے، بہت بلندیوں سے اڑتے ہوئے زمین کے بے بس بچوں کو فنا کر دینے کے لیے شیطان سے بڑی طاقت استعمال کی، مگر یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کئی جگہ کر چکے اور کرتے رہیں گے۔ عالمی جنگیں ہو چکی، کتنی صلیبی جنگیں لڑی گئیں، کتنی سامراجی اور قبائلی لڑائیاں، مگر کربلا کے میدان میں جو ایک جنگ حسین نے لڑی، صرف ایک عشرے کی جنگ، تاریخ انسان و انسانیت کے سینے پر لازوال تمغے سجا گئی۔ یوں تو انسانیت کے دفاع میں مسیح نے سولی اٹھائی، سقراط نے زہر پیا، مگر حسین ابن علی کی قربانی کل انسانی رشتوں اور قدروں کے کچھ انوکھے معیار قائم کر چکی ہے۔ اسی لیے ہزاروں مرتبہ دہرانے کے باوجود یہ سادہ اور رنگین داستان نئی حیرتوں اور حقیقتوں کے ادراک پیدا کرتی ہے۔ شاعروں نے مرثیے اور عزمیے لکھے، مجلس بپا کرنے والوں نے لاکھوں بار تفصیلیں اور تعویلیں بیان کیں، مگر اس شاندار جدوجہد کی کہانی کو عصمت چغتائی نے نئے لفظ دیے اور بیان کا نیا انداز دیا۔ اس ناول میں کیسے کیسے کردار ہیں، کیسے کیسے رشتے، کیسی جنگ ہے اور کیسا میدان جنگ۔ راہ چلتے اجنبیوں کو صرف ایک لشکر دکھائی دیتا ہے، مقابلہ کس سے؟ دوسرا لشکر، صرف ایک انسان، لباس بریدہ، زخم خوردہ، انگنت گھاؤ جسم پر اور دل پر، جوان ساتھیوں اور بیٹوں کی لاشیں ڈھو چکا ہے۔ وہی مقابلے کا لشکر ہے۔ اسی کے لیے یزیدی لشکر ہتھیار بند اور چوکس ہے، کیونکہ وہ حسین ہے۔ میدان سے ذرا ہٹ کر حسین کے خاندان کی بیبیوں میں ایک اور طاقت ہے جس سے حکمرانوں کو خطرہ ہے اور جس کا مقابلہ لشکر کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ بی بی زینب کا زور بیان اور حوصلہ و صدق جو یزیدی لشکر اور دربار کے جرائم کی تشہیر کرنے والا ہے، یہ عصمت چغتائی کا زور بیان ہے کہ سیدہ ثانیہ زہرا کے الفاظ کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکی۔ وہی بیان جس سے دنیا کا ضمیر لرز گیا تھا، اور یزیدی لشکر کی شرمندگی تو اسے قیامت تک رسوا کرے گی۔ عصمت چغتائی نے ہزاروں ورق کتاب ادب میں لکھے، کہانیاں اور ناول اسے اپنے دور کی اور آنے والے ادوار کی بڑی ادیبہ تسلیم کراتے ہیں، لیکن ناول ایک قطرہ خون اس جرأت مند قلمکار کو اور بھی اونچا لے جاتا ہے۔ مجھے انفرادی طور پر چند ایک روایات سے اختلاف تھا، مگر ایڈٹ اس لیے نہیں کیا کہ تحریر کا حقیقی حسن ماند نہ پڑ جائے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں نگار شاد پبلشرز کا، محترم آصف جاوید صاحب کا، جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے اس ناول کی ریکارڈنگ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ محترم امجد خان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خود وقت دیتے ہوئے بڑی دل جمی سے ریکارڈنگ کی۔ شکر گزار ہوں زہرا پروڈکشن کا کہ انہوں نے آپ کی سماعتوں تک یہ تحریر ریکارڈنگ کی صورت میں پہنچانے کے لیے ہماری معاونت کی۔